بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 10 جون ہے سال 2022۔ امپورٹڈ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر عوام تپ گئی ہے۔ بجٹ 2022-23 کا بم گرا دیا گیا ہے۔ ٹیکسوں کی بھرمار، مہنگائی میں اضافہ، انڈسٹری تباہ، حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ عمران خان کو اب کیوں لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہے؟ اس بجٹ کے حوالے سے مختلف تجزیہ نگاروں نے کیا تبصرے کیے ہیں، ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انتہائی عام ویڈیو ہے۔ آپ سماعت کرنے کے بعد اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ہر سال جب بجٹ آتا ہے تو الفاظ کا عموماً گورکھ دھندا ہوتا ہے، اس پر کچھ تنقید ہوتی ہے، کچھ تعمیری گفتگو ہوتی ہے۔ جو مخالفین ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کا طوفان ہے، دوسری طرف سے کہا جاتا ہے نہیں، بہت سارے روزگار کے مواقع ہوں گے۔ تو ابھی جو پچھلی حکومت گئی ہے، جس کو امپورٹڈ حکومت جس کی جگہ پر مسلط کی گئی ہے، موجودہ حکومت کی وزارت خزانہ نے جو اعداد و شمار دیے ہیں اس کے مطابق چونکہ جی ڈی پی گروتھ 6% بڑھ رہی تھی اور مختلف انڈسٹریز کی جو گروتھ ہے اس میں اضافہ ہو رہا تھا، روزگار کے مواقع ان میں اضافہ ہوا اور تقریباً 5.5 ملین لوگ یعنی 55 لاکھ لوگ جو ہے وہ برسرے روزگار ہوئے، جن کے روزگار میں اضافہ ہوا ہے، نئے ایڈ ہوئے ہیں۔ تو یہ خود سروے آف پاکستان نے تمام ڈیٹیل دی ہے، پھر وزارت خزانہ نے یہ ڈیٹیل جاری کی ہے۔ تو ایک بیانیہ جو ہے وہ تو ان دنوں بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے کہ پاکستان کی جو سابقہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے معیشت کو تباہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب جو یہ بات کرے گا وہ انتہائی جہالت کر رہا ہے، انتہائی میں سمجھتا ہوں مریم اور زرداری کا کوئی خاص نوکر یہ بات کر سکتا ہے، ورنہ اعداد و شمار کی روشنی میں مختلف معاشی ماہرین بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے سابقہ حکومت کے دور میں حالانکہ کرونا کی وبا آنے کے باوجود یہ جو معاشی گروتھ ہوئی ہے وہ کمال ہوئی ہے، اور اگلے سال اگر یہ اسٹیبل کر جاتی تو یقیناً پاکستان کے بہت سارے جو مسائل ہیں وہ حل ہوتے اور پاکستان ترقی کی شرح پر تیزی کے ساتھ چل رہا ہوتا۔ اب جب بھی نیا بجٹ آتا ہے تو ظاہر ہے چند چیزیں اس کے اندر دیکھنی بڑی ضروری ہے۔ 9,500 ارب روپے یعنی 9.5 کھرب روپے کا یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، یہ یقیناً الفاظ کا ایک گورکھ دھندا نظر آتا ہے۔ اور خود ابھی محمد مالک جو اینکر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم حکومتی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں آ کر ڈیٹیل بتائیں، ذرا ڈیفینڈ کریں اپنے آپ کو۔ تو وہ کہتے ہیں حکومت کی طرف سے ایک بندہ بھی ابھی تک لاسٹ اطلاعات تک وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی عوام کا سامنا کیا کرنا ہے، ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کر وہ اس کا دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب چند چیزیں جو ہے، کوئی میں معاشی ماہر تو نہیں ہوں لیکن وہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جو عام بندے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر تو اس بجٹ کے ذریعے پیٹرول، ڈیزل، بجلی، گیس، آٹا، گھی، چینی، دال اور اس کے علاوہ سبزیاں، دیگر اشیاء خرد و نوش جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، ان کے اندر اگر عوام کو کوئی ریلیف ملنا ہو، اس کی قیمتوں کے اندر اگر کمی کا کوئی امکان ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ بجٹ اچھا ہے۔ اس پورے بجٹ کے اندر یہ ساری چیزیں مہنگی ہونے جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے غریب عوام کو یہ مزید غریب کرنے جا رہا ہے یہ بجٹ۔ ہاں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ عالمی منڈی کے اندر چونکہ پیٹرولیم پرائسز کے اندر اضافہ ہوا، اور میں پیٹرولیم پرائسز کا واقعتاً جینوئن ایشو ہے کہ وہ ابھی قیمت خرید سے کم حکومت دے رہی ہے، لیکن اب چونکہ ان لوگوں کا بیانیہ یہ تھا، ان کو یہ تمام چیزیں علم میں تھی جو حکومت میں آنے والے لوگ ہیں کہ یہ عالمی منڈی کا ایشو ہے، چونکہ غلط بیانی کرتے رہے، عوام کو گمراہ کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے اور کہتے رہے کہ پیٹرول سستا ہونا چاہیے، اس لیے اب ہم بھی ان کو یہی کہیں گے کہ یہ آپ مہنگا دے رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں تو مہنگی ہیں لیکن آمدن کے اندر لوگوں کی جو آمدن ہے اس میں اضافہ ہوگا تو کوئی بات نہیں، مہنگائی کو وہ کمپیٹ کر لیں گے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ بجٹ جو ہے اس کے اندر کوئی اس طرح کی انڈیکیشن نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے نہ لوگوں کی آمدن میں اضافہ ہونے جا رہا ہے اور نہ اس اعتبار سے کوئی چیز سستی ہونے جا رہی ہے، بلکہ مہنگائی کا طوفان ہے۔ پھر کیا نئے ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو رہا ہے؟ پہلے مثلاً اگر 30 لاکھ لوگ
اس ملک کے اندر جو ہے وہ ٹیکس دے رہے ہیں. کچھ تو انڈائریکٹ ٹیکسز کے اندر تو سارا پاکستان ہے, کوئی چیز بھی لیتے ہیں اس پر ٹیکس ہوتا ہے. تو جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ کیا سارے لوگ جو ہے ان کے اندر کوئی 50%, 40% یا 100% اضافہ ہو رہا ہے؟ تو جواب ہے نہیں, کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے. بلکہ انہوں نے کیا کیا, ایک بڑا کھیل کھیلا ہے. جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں انہی کو دوبارہ ٹیکس نیٹ کے اندر مزید ان کے اندر اضافہ کر دیا ہے. ہند سے بدل دیے ہیں, جہاں پر کوئی 1% دے رہا تھا اس کو 2 میں بدل دیا ہے, کوئی 2 دے رہا تھا تو 5 میں بدل دیا ہے, 5 کو 10 میں بدل دیا ہے. تو آلریڈی جو ٹیکس نیٹ کے اندر لوگ تھے تقریباً انہی لوگوں پر اور ٹیکس کا اضافہ کر دیا گیا ہے. نئے ٹیکس دینے والے جو لوگ ہیں ان کی ریشو کے اندر کوئی اضافہ اس کے اندر نظر نہیں آ رہا. اس کے علاوہ اب اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا؟ کیا ہماری ایکسپورٹ جو حکومت نے دعویٰ کیا جی اضافہ کرے گا تو ٹیکس, یہاں پر ایک اور چیز بتا دوں, پیٹرولیم لیوی ٹیکس جو انہوں نے لگانا ہے, اور جو ابھی اس ٹیکس کے حوالے سے بہت سارے ٹیکس ایسے ہیں جو ابھی یہ منی بجٹ دیں گے عوام کو جان بوجھ کر غصے کو تاکہ کنٹرول رکھیں. تو لیوی ٹیکس جو ابھی انہوں نے جولائی کے اندر پیٹرولیم پرائسز کے اندر شاید اسی جون کے مہینے میں اضافہ کر دیں IMF سے ریلیف لینے کے لیے, لیکن اس کا اس میں ذکر نہیں ہے اس بجٹ میں, اس لیے تاکہ لوگ جو ہے وہ گھبرا نہ جائیں. وہ بھی انہوں نے لگانے, ابھی انہوں نے خفیہ ڈاکے بھی لگانے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیں. منی بجٹ آئے گا, ٹیکس کے اندر اور اضافہ ہوگا, یہ ساری چیزیں بھی چلیں گی. اب یہاں پر جو ہے ایکسپورٹ کے اندر انہوں نے کہا جی اضافہ ہوگا. کیسے اضافہ ہوگا بھائی؟ بجلی آپ مہنگی دے رہے ہیں, پھر اوپر سے لوڈ شیڈنگ کا یہ حال ہے کہ پکا پٹواری آدمی وہ کامران شہر وہ کہتا ہے کہ یار پچھلی حکومت زبردست طریقے سے مینج کر رہی تھی, بجلی مل رہی تھی, سارے معاملات بہتر تھے, اور یہ آئے ہیں تو اب تو لوڈ شیڈنگ نے برا حال کر دیا ہے. پکا پٹواری اینکر وہ بھی یہ کہنے پر جو ہے وہ مجبور ہے. تو بجلی جب نہیں ملے گی, گیس جو ہے ملے گی, جو ملے گی نہیں ملے گی تو مہنگی ملے گی, اور باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کے بعد کیسے انڈسٹری گرو کرے گی, کیسے ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا؟ ابھی میں سن رہا تھا جو کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, اور انڈسٹری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کا مطلب ہے وہ 40 اور انڈسٹریز کو چلا رہی ہے, جیسے سیمنٹ ہے, سریہ ہے, ریت ہے, بجری ہے, آگے مزید جو لوگ ہیں ان کے اندر جو ہے بجلی کا, الیکٹریسٹی کا سامان ہے, پھر مزید چیزیں ہیں. تو یہ ڈیکوریشن کے اندر آ جاتا ہے, رنگ ہے. تو وہ اس طرح تقریباً 40 انڈسٹریز جو ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹریز کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ جب نہیں ہوگا تو ایکسپورٹ کے اندر اضافہ نہیں ہوگا, اور ان کے پاس کوئی اس کا عملی حل اس بجٹ کے اندر نظر نہیں آیا. بلکہ انہوں نے کہا ہے جی ہم تو جہاں ہمارے 10 یونٹ چل رہے تھے مختلف کنسٹرکشن کے, اب ہم 2 پہ لائیں گے, اور مجبوراً ہمیں لوگوں کو بے روزگار کرنا پڑے گا. ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے بڑی مشکل سے وہ گرو کیا. نون لیگ کے دور حکومت کے اندر بنگلہ دیش شفٹ ہو گئی, عمران خان نے انسینٹو دیے, پاکستان آئے, گروتھ بھی اچھی ہوئی, ایکسپورٹ جو ہے وہ اضافہ ہوا, لیکن اب اس کو دوبارہ برباد کیا جا رہا ہے, اور وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بھی مشکل ہے. اسی طرح سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں 15% اضافہ کر دیا, لیکن مہنگائی ہے جہاں پر 60%, 70%. ابھی جب بجلی کے بل آئیں گے, گیس کے بل آئیں گے, دودھ جو ماہانہ بندہ لیتا ہے, اور اس کے ساتھ سبزیاں, دالیں, اشیاء خرد و نوش, تو اس کو پتا چلے گا جو اگلے مہینے کے اندر کہ عمران خان کیسے ہوتا ہے. بہت سارے ایسے پٹواری لوگ ہوتے تھے, جب کوئی چیز لینے جاتے تھے تو اگر کوئی خاتون کہتی تھی کہ مہنگی ہے تو وہ کہتے تھے جی یہ عمران خان آیا اس وجہ سے مہنگی ہے. تو اب وہ جواب کیا دیں گے؟ تو یہاں اس کے اندر ایکسپورٹ کے اندر اضافہ نہیں ہو رہا. اس کے ساتھ ہی فلم انڈسٹری کو ریلیف دیا گیا ہے, اور باقی کچھ جو ہے وہ سولر انرجی کے حوالے سے اچھے سٹیپ لیے گئے ہیں اس کے اندر. لیکن صحت کارڈ, لنگر خانے, پناہ گاہیں, جہاں سے کچھ غریب کو فائدہ ہو رہا تھا وہ تو آپ نے بند کر دیے ہیں, اور باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کسان کو سبسڈی دے رہے ہیں. تو اب اس پر جو تبصرہ ہے, اب جب تک ٹیکس نیٹ میں اضافہ نہیں ہوگا, یعنی جہاں پر 30 لاکھ لوگ ڈائریکٹ ٹیکس دے رہے ہیں, وہاں پر اگر وہ 80-90 لاکھ یا 1 کروڑ لوگوں تک پہنچتے ہیں تو وہ اگر نہیں دیں گے تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. یہ نہیں ہے کہ جو ٹیکس دے رہے ہیں ان پر ہر سال اور لگا دو,
پھر احتساب اکاؤنٹیبلٹی جہاں ہوتی ہے وہاں معاملات چلتے ہیں. یہاں تو سیاستدان سب سے بڑا ٹیکس چور ہے, سب سے بڑا کرپٹ ہے, اور اس کی وجہ سے مزید آپ احتساب کے ادارے, نیب آرڈیننس, یہ سارا کچھ تو بند کرنے جا رہے ہیں. تو جب خود آپ اکاؤنٹیبلٹی کرنے ہی نہیں چاہتے تو اس ملک کے اندر کہاں پر معیشت ترقی کرے گی؟ پھر ادارہ جات کی اصلاحات, ہر جگہ سیاسی مداخلت ہے. سابقہ حکومت نے کچھ کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے, اور ان کی بھی خامیاں اپنی جگہ رہی ہیں. تو اب جب ادارے خود مختار نہیں ہوں گے, ان کی اصلاحات نہیں ہوں گی, چوری چکاری بند نہیں ہوگی, ناجائز جو کام ہو رہے ہیں, رشوت سفارش, اس کا کلچر بند نہیں ہوگا, اداروں پر اعتماد نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں ان اداروں نے, ایف بی آر نے, ایف آئی اے نے, پولیس نے, یہ کرپٹ ہے, انہوں نے کھا جانا ہے, لہذا ہم کیوں ان کو دیں؟ تو یہ جو احساس ہے یہ بھی چیز ہے. اور جب امپورٹڈ حکومت, اس طرح کے کرپٹ لوگ حکومت پر مسلط ہو جائیں تو پھر لوگ اور بھی اپنے ریاست اور ملک کے حوالے سے ان کے خیالات بدلتے ہیں کہ ان چوروں کو دے کر کرنا کیا ہے. اب اس پر میں آپ کے سامنے چند تبصرے رکھنے رہا ہوں. خاور گنبد بڑے ایک عام صحافی ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد نون لیگ یہ کہنا شروع کر دے گی کہ یہ تو ان کا بجٹ ہی نہیں, یہ بجٹ زرداری صاحب نے ان کو لکھا لکھایا دیا اور مفتاح نے اس کو پارلیمان میں بس پڑھ دیا. اب یہاں پر جو ہے وہ معاملہ ہو رہا ہے. دوسری طرف کامران خان نے بڑا زبردست تبصرہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہدایت کاروں, سرکاری اہلکاروں کے لیے مخصوص بجٹ سننے کے بعد ہر پاکستانی کی خواہش ہے کاش وہ سرکاری ملازم ہوتا, بیٹھے بٹھائے کارکردگی, ایمانداری, بے ایمانی پیمانے کے بغیر 15% تنخواہ بڑھ جاتی. کاروباری طبقے کی خواہش ہے وہ فلمیں بنانے کا کاروبار کرتے, کوئی ٹیکس کوئی ڈیوٹی نہیں, مزے ہی مزے. آگے وہ کہتے ہیں یاد رہے تباہ کن مہنگائی بڑھانے والے معاملات یعنی پیٹرول, ڈیزل, گیس, بجلی, خوردنی اشیاء قیمتیں حکومت جب چاہے بڑھا دیتی ہے, یہ عمل تیزی سے جاری رہے گا. مزید مہنگائی کے اندر اضافہ ہوگا یا نئے ٹیکسز کا شاخسانہ ہوگا جو کاروبار پر لگے ہیں, اور پھر 4600 ارب بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے مزید قرضے, مزید سود ادائیگیاں کرنی ہوگی تو 4600 ارب روپیہ, یہ تو بجٹ خسارہ ہے اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ کا خسارہ ہے. آگے وہ کہتے ہیں پاکستان ٹیکس چوروں, ٹیکس نہ دہندہ لوگوں کے لیے جنت رہے. آج کے بجٹ میں پورا اہتمام کیا گیا کہ بے ایمان یعنی ایماندار ٹیکس دہندہ طبقات کا قیمہ نکال دیا گیا ہے. جو میں نے آپ سے بات کی ہے کہ پہلے جو ٹیکس دے رہے ہیں ان پر مزید ٹیکس لگا دیں, باقی وہ سگریٹ اور یہ جو چیزیں ہیں ان پر کچھ اضافہ ہمیشہ ہوتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے. اب اسی طرح وہ کہتے ہیں لگتا ہے پاکستان میں ایماندار صاحب ثروت ہونا ایک جرم ہوگا اور ایسے تمام اشخاص کو اضافی اور نئے ٹیکسز کی زنجیروں سے جکڑا جائے گا. حکومت نے سرکاری ملازمین بجٹ پیش کر دیا, وہ ملک جس کا آئندہ سال بجٹ خسارہ 4600 ارب روپے رہے گا. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15%, پینشن میں 5% اضافے کا اعلان کر بیٹھا. 11 لاکھ سرکاری ملازمین کے لیے اس اضافے کی قیمت 100 ارب روپے کی ادائیگی ہوگی اور 22 کروڑ پاکستانیوں سے وصول کی جائے گی. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایمانداری سے کام کرنے والے ہیں ان کا آپ قیمہ نکال رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ یہ ڈرامہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ کر رہے ہیں. اب یہاں پر اور چیز آپ کو بتا دوں, اور وہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے پر بجلی پوری جو معاملہ ہے وہ آپ سن چکے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بجٹ جو ہے یہ افیکٹ کر رہا ہے. اور لیبر فورس سروے کے مطابق گزشتہ 4 سالوں میں 55 لاکھ لوگوں کو ملازمتیں ملی ہیں پاکستان کے اندر. سب سے زیادہ زراعت, جنگلات اور فشنگ کے شعبوں اور متعلقہ شعبوں کے اندر. اور یہ عمران خان کی حکومت کے دیرپا اقدامات کا راستہ کیوں کر روکا گیا؟ لوگ پھر وہی سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے آتے ہی ملک کے اندر تباہی اور بربادی کر دی. ابھی آپ اتحادی بھی لڑیں گے, پھر یہ پارٹیاں آپس میں لڑیں گی, اور دوبارہ عمران خان کا زبردستی گرفتاریوں اور طریقوں سے راستہ روکا نہیں جا سکے گا. اور لے کر بہت نقصان ہوا. بہرحال یہ بجٹ قوم کو مبارک تو نہیں دے سکتے, امپورٹڈ حکومت کے حامیوں کو مبارک ہو, اور اس میں سے اب پوری قوم جو ہے ان امپورٹڈ لوگوں کو بھگتے گی. صرف عمران خان کی نفرت نے بعض لوگوں کو پاکستان کی بربادی پر لگایا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کا حافظ یعنی محافظ ہوگا,
اور یقیناً پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.